یہ کہانی ہے ایک سادہ سی عورت کی آواز، زینب کی۔ زینب ایک نیک دل اور محنتی عورت تھی جو اپنے چھوٹے سے گھر میں خوشی سے رہتی تھی۔ اس کا شوہر حسن ایک چھوٹی سی دکان چلاتا تھا۔ وہ ایماندار اور محنتی تھا۔ زینب کے 2 بچے تھے۔ وہ ان کی تعلیم پر خاص توجہ دیتی تھی۔ ان کی پڑوسن شازیہ بہت امیر تھی۔ وہ غریبوں کو حقارت سے دیکھتی تھی۔ دیکھو اس غریب کو، لیکن زینب کبھی جواب نہیں دیتی۔ وہ صرف مسکرا دیتی اور خاموش ہو جاتی۔ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ ایک دن حسن کی دکان میں نقصان ہو گیا۔ کرایہ دینے کے پیسے نہیں تھے۔ حسن پریشان تھا، لیکن زینب نے تسلی دی، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ زینب نے راتوں کو کپڑے سلنے کا کام شروع کر دیا تاکہ گھر چل سکے۔ ایک دن ایک بوڑھی بھکاری عورت زینب کے گھر آئی۔ زینب نے اپنی روٹی میں سے بوڑھی کو کھانا دے دیا، حالانکہ خود بھی کم تھا۔ اللہ تمہیں بہت دے گا بیٹی۔ احمق عورت، خود فاقے کر رہی ہے۔ شازیہ کے پاس سب کچھ تھا تھی، بڑا گھر، گاڑیاں، نوکر۔ لیکن جب کوئی غریب اس سے مدد مانگتا وہ دروازہ بند کر دیتی۔ لیکن جب کوئی غریب اس سے مدد مانگتا وہ دروازہ بند کر دیتی۔ محلے میں کسی کی بیماری کی خبر پھیلی، سب نے چندہ کرنے کا سوچا۔ جب شازیہ سے مانگا گیا تو وہ بولی، مجھے فرصت نہیں۔ لوگ سرگوشیاں کرنے لگے، کیا اتنی امیر ہو کر بھی کتنی کنجوس ہے۔ زینب کے بچے محنت سے پڑھتے رہے۔ وہ ہمیشہ ان کا حوصلہ بڑھاتی۔ وقت گزرتا رہا۔ زینب صبر سے اپنی زندگی گزارتی رہی۔ وہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتی تھا، جو کچھ بھی ہے کافی ہے۔ ایک دن زینب کے بیٹے کو سکول میں اول پوزیشن ملی۔ پورا گھر خوشی سے جھوم اٹھا۔ زینب کی آنکھوں میں شکر کے آنسو تھے۔ پورا محلہ مبارکباد دینے آیا۔ سب زینب کی محنت کو سراہ رہے تھے۔ اور پھر ایک اور خوشخبری آئی، بیٹے کو اسکالرشپ مل گئی۔ یا اللہ تیرا کروڑوں شکر۔ اللہ کی رحمت سے حسن کی دکان بھی چلنے لگی، برکت آ گئی۔ اسی دوران شازیہ کے کاروبار میں بھاری نقصان ہو گیا۔ اس کے شوہر نے اسے بری طرح ڈانٹا۔ گھر میں لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ اس کے بچوں کو اسکول سے شکایات آنے لگیں۔ کوئی ان کی عزت نہیں کرتا تھا۔ شازیہ کے پاس سب کچھ تھا مگر سکون کچھ نہیں تھا۔ وہ کھڑکی سے زینب کے خوش گھرانے کو دیکھتی اور حیران ہوتی۔ ایک رات موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، آندھی چل رہی تھی۔ شازیہ کی گاڑی رات کو خراب ہو گئی۔ وہ بارش میں بھیگ رہی تھی۔
اس نے پڑوسیوں کے دروازے کھٹکھٹائے مگر کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ آخرکار وہ زینب کے گھر پہنچی۔ زینب نے ترنت دروازہ کھولا۔ زینب نے اسے تولیہ دیا، گرم چائے بنائی دوجات، بغیر کسی شکایت کے۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ میں نے تمہیں کب کا معاف کر دیا تھا بہن۔ اصل دولت مال میں نہیں، دل کی نیکی میں ہے۔ شازیہ کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوا، اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اگلی صبح شازیہ بدلا ہوئی نظر آئی۔ اس نے ان غریبوں سے معافی مانگی جن کو اس نے پہلے ٹھکرا دیا تھا۔ شازیہ نے غریبوں میں کھانا تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ درنی شروع کی۔ وہ اکثر زینب سے ملنے آتی اور اس سے زندگی کے اصول سیکھتی۔ دونوں خاندان قریب آ گئے۔ شازیہ نے حقیقی خوشی پائی۔ شازیہ اور زینب نے مل کر ایک چھوٹا سا امدادی مرکز کھولا۔ غریبوں کو مفت علاج، کھانا اور تعلیم کی سہولت ملنے لگی۔ زینب کا بیٹا یونیورسٹی سے عالیہ تعلیم مکمل کر کے نکلا۔ زینب کی بیٹی ایک آستانی بنیا، وہ بھی اپنی ماں کی طرح نیک۔ بیٹی، میری دعا قبول ہوئی۔ جس دن زینب نے مجھے کھانا دیا، میں نے دل سے دعا دی تھی۔ پورا محلہ زینب کو عزت دینے لگا، سب اس کی سادگی کو سلام کرتے۔ یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ سال گزر گئے۔ زینب کی نیکی کی کہانی دور دور تک مشہور ہو گئی۔ شازیہ اب زینب کی سچی دوست بن چکی تھی۔ دونوں مل کر خدمت کرتیں۔ نوجوان اس کی کہانی سن کر متاثر ہوتے اور نیکی کی راہ اپناتے۔ مسجد میں امام صاحب زینب کی مثال دیتے آ، یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ Here are the notebooks you requested. Do the children need anything else? No, this is perfect. Thank you so much for your help. زینب اور حسن بوڑھے ہوئے لیکن خوش تھے۔ ان کا گھر برکتوں سے بھرا تھا۔ ان کے پوتے پوتیاں بھی نیک اور محنتی تھے۔ قدریں آگے چلیں۔ شازیہ کا گھر بھی اب سکون سے بھر گیا تھا۔ محبت واپس آ گئی۔ کسی نے زینب کی کہانی لکھی تاکہ لوگ سبق سیکھیں۔ یہ کہانی دور دور تک پھیل گئی، سب سے سیکھتے۔ اس کہانی کا پہلا سبق تو دوں، اصل دولت دل کی نیکی ہے، مال نہیں۔ دوسرا سبق آتا، دوسروں کی مدد کرنے سے اللہ کی برکت ملتی ہے۔ تیسرا سبق کانت، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اللہ ضرور انصاف کرتا ہے۔ زینب کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے، نیک نیتی، صبر اور محبت سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ نیک لوگوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔